اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ العظم اللہم اجل لولیک الفرج۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ سے یہ مشہور فرمان نقل ہوا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی شناخت پیدا کر لی اپنے نفس کی، اپنے وجود کی، اس نے قطعاً یقیناً جو ہے وہ خدا کی بھی شناخت پیدا کر لی۔ چونکہ ہماری گفتگو کا موضوع انسان شناسی ہے، اس فرمان سے انسان شناسی کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کہ انسان شناسی اتنی اہم ہے کہ گویا انسان جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو وہ خالق کائنات کو بھی پہچان لیتا ہے، اسے رب کی معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پیچھے جو درس گزرے اس میں نے عرض کیا تھا کہ اخلاق کے حوالے سے جتنا بھی ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم انسان شناسی یعنی انسان کی اپنے نفس اپنے وجود کی جو شناخت ہے اس پر اگر ہم کام نہ کریں تو وہ ہمارا سارا کام جو ہے وہ سطحی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر ہمارے وجود پر نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعاً ہم اپنے اندر جو ہے وہ اخلاقی شخصیت کو جو ہے وہ تشکیل دیں اور ایک ایسا انسان وجود میں آئے جو متخلق با اخلاق انسانیت ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ اصل میں ہمارے اندر کیا ہے اور کہاں سے پھر کام شروع کیا جائے۔ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ ہر انسان کے اندر جو ہیں وہ تین قوتیں یا دوسرے لفظوں میں چار قوتیں ہیں۔ قوت عقل ہے، قوت غضبیہ ہے، قوت شہویہ ہے اور قوت وہمیہ ہے۔ اس پر چونکہ گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ انسان جو با اخلاق ہے اور اس کے اندر انسانیت جلوہ گر ہے اور انسانی اوصاف ہیں، یعنی وہ حیوان نہیں ہے، تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر قوت عقل جو ہے اس کی باقی تمام قوتوں پر غالب ہو۔ ورنہ اگر باقی قوتیں غالب ہو جائیں تو وہ انسان انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے، وہ پھر ایک حیوان کی شکل اختیار کر لے گا جو یا چیر پھاڑ رہا ہے یا لوگوں کے تمام اموال، ان کی چیزوں، ان کے جسموں سے سوء استفادہ کر رہا ہے، یا وہ فتنے ڈال رہا ہے، لڑائیاں ڈال رہا ہے۔ اسی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل سے خلق کیا، ان کے اندر جو ہے وہ غصہ یعنی خشم اور شہوتیں قرار نہیں دی، اور حیوانوں کو شہوت سے اور غضب سے خلق کیا ہے، انہیں عقل عطا نہیں کی۔ لیکن پروردگار نے انسان کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ انسان کے اندر متضاد قوتیں ہیں، انسان اس لیے پیچیدہ ہے، اس کی شناخت اس لیے سخت ہے۔ فرشتوں کو جاننا آسان ہے، حیوانوں کو سمجھنا آسان ہے، لیکن انسان جو ان تمام قوتوں کا جامع ہے،
جس کے اندر یہ ساری قوتیں جمع ہیں، اس کو جاننا بہت سخت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہی انسان، اگر اس کی قوت شہوت اور قوت غضب جو ہے وہ اس کی عقل کے تابع ہو جائے تو یہ فرشتوں سے بھی برتر ہے۔ فرشتے جو نہایت بافضیلت مخلوقات ہیں، جو ہر حالت میں تسبیح و تقدیس کر رہی ہیں، انسان اگر اس کے اندر قوت عاقلہ جو ہے وہ باقی ساری قوتوں کو کنٹرول کر لے تو یہ انسان ان فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے، پھر یہ وہی اشرف المخلوقات کا درجہ پا لیتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر صرف عقل ہے، شہوت و غضب نہیں ہے کہ ان کے وجود کے اندر جنگ طاری ہو۔ انسان وہ وجود ہے جس میں ہمیشہ حق و باطل کی جنگ ہے، جس میں ہمیشہ مختلف قوتیں جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں، یا وہ انسان بن رہا ہے یا وہ حیوان، بالاخر ایک جنگ ہے جو انسان کے وجود میں ہمیشہ جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن اور احادیث کی روح سے انسان کے لیے تین جو ہے وہ نفس بیان ہوئے ہیں۔ ایک وہی نفس مطمئنہ، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ جو ہے یہ انسان کو پروردگار کا تابع کرتا ہے، یہ انسان کے اندر اوصاف انسانیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اگر انسان کی قوت عقل جو ہے وہ باقی تمام قوتوں پر غالب آ جائے، یعنی اس کی شہوت کنٹرول میں ہو، اس کی قوت غضب کنٹرول میں ہو، اس کی قوت وہمیہ کنٹرول میں ہو، تو اس صورت میں انسان کے وجود پر ایک خاص سکون و اطمینان جو ہے وہ حاصل ہوگا، اس کے تمام امور میں توازن، اعتدال جو ہے وہ جاری ہوگا، وہ ایک عاقل، بابصیرت، ایک دانا انسان جو ہے وہ اپنے خاندان میں، اپنے حتیٰ کہ اپنے علاقے میں پہچانا جائے گا۔ یہ جو حالت ہے انسان کی، اسے کہتے ہیں کہ یہ نفس مطمئنہ ہے، کیونکہ اس کی قوت عقل جو ہے وہ غالب ہے، یعنی اب اس کی شہوت اس کے اندر ہے لیکن کنٹرول میں ہے، یعنی اب وہ اپنی شہوت سے، جو کھانے پینے کی شہوت ہے، اس سے حلال کھا رہا ہے، حلال کما رہا ہے، اور جنسی شہوت سے یعنی شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی جس کو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، نامحرم کو نہیں دیکھتا، اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے غلط جنسی استفادہ نہیں کرتا، نہ لوگوں کے اموال کو کھاتا ہے، نہ لوگوں کی ناموس پہ حملہ کرتا ہے، یعنی شہوت کنٹرول میں ہے، قوت غضب بھی کنٹرول میں ہے، کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، کسی کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ضرر نہیں پہنچاتا، بلکہ اس کے اندر صبر و تحمل زیادہ ہے، اور اگر ہے تو وہ شجاعت ہے، یعنی قوت غضب جو ہے وہ شجاعت کی شکل میں ہے کہ وہ اپنے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے اس قوت غضب کے ذریعے، اور اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے خانوادہ، اپنے بیوی بچوں، اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا دشمنوں سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی شجاع ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص شجاع ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، اس کے اندر قوت برداشت ہوتی ہے، وہ اپنے غضب کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جیسے امام کاظم علیہ السلام کو کاظم کہتے ہیں، کاظم الغیظ، مولا نے
مولا جو ہیں، بلکہ ہمارے تمام امام ایسے ہیں کہ جو اپنے غضب کو، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. جیسے آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہے امیر المومنین کا، کہ جب انہوں نے ایک دشمن خدا کو زمین پر مارا تاکہ اسے قتل کریں اور جہنم واصل کریں، تو اس نے مولا پر اپنا لعاب پھینکا، تھوک پھینکا، تو مولا نے اسے چھوڑ دیا. چونکہ اب ذاتی غصہ امام میں آ گیا تھا. اب ظاہر ہے کسی شخص پر بھی ایسی جسارت ہو، اسے تھوکا جائے تو اسے غصہ آتا ہے. مولا غصے میں آ گئے، لیکن پھر اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور پھر اسے جا کے جہنم واصل کیا. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے چھوڑ دیا اور پھر مارا، تو فرمایا کہ وہ ذاتی غصہ آ گیا تھا، لیکن میں تو اسے خدا کی خاطر مار رہا تھا، میں تو اسے دین کی خاطر مار رہا تھا، کیونکہ یہ دشمن خدا ہے، دشمن دین ہے. تو میرے اندر شجاعت ہے، میرا اگر غصہ ہے تو وہ خدا کے لیے ہے، دین کے لیے ہے. لیکن اب اس نے چونکہ یہ نامناسب حرکت کی تھی، تو اب مجھے ذاتی غصہ آ گیا تھا. اب میں اپنا ذاتی بدلہ جو ہے اس سے نہیں لینا چاہتا تھا، اپنے ذاتی غصے کو میں نے کنٹرول کیا. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کے جو شاگرد تھے، جو ان کے تربیت یافتہ ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں. جیسے جناب مالک جو مولا کی فوج کے جرنیل بھی ہیں، مالک اشتر، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے. اب ظاہراً کیونکہ یہ جو ہستیاں ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر بھی بہت زاہدانہ زندگی ہوتی تھی، ظاہری لباس بھی بہت سادہ، اگرچہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور سپہ سالار تھے امام کی فوج کے، لیکن ظاہری جو بود و باش ہے، ظاہری جو لباس ہے، اس میں بہت سادہ تھے. تو وہ ایک بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک دکاندار نے دیکھا کہ ایک سادہ سا شخص گزر رہا ہے. اب بعض لوگ آپ کو پتہ ہے ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، ہر آدمی کا مذاق اڑانا، ہر آدمی کو تنگ کرنا. اس دکاندار نے کوئی دکان کا کوئی کوڑا کرکٹ، کوئی چیز جو ہے وہ پھینک دی مذاق اڑانے کے لیے ان کی طرف، یا کوئی نامناسب الفاظ کہے، جیسے لوگوں کی عادت ہے ہر ایک کو تنگ کرنا. جناب مالک نے اس شخص کی طرف دیکھا اور خاموشی سے چلے گئے مسجد کی طرف. اب جو دوسرے دکاندار تھے انہوں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں پتہ یہ کون تھے؟ یہ جناب مالک، امیر المومنین کی فوج کے سپہ سالار اور اپنے قبیلے کے سردار. تو نے تو اپنی موت پہ دستخط کر دی ہیں. ابھی یہ ایک حکم جاری کریں گے، ان کا قبیلہ آ جائے گا، تو بھی قتل، تیرا پورا خاندان قتل، تیرا یہ سارا کاروبار تباہ، فوج ہے ان کے اختیار میں، تو محاصرے میں آنے والا ہے. اب یہ شخص اتنا خوفزدہ ہوا کہ یہ دوڑا جہاں مالک گئے تھے، ان کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مسجد میں جا پہنچا. دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں کھڑا ہو گیا ان کے انتظار میں. جیسے ہی جناب مالک نے اپنی نماز تمام کی تو ان کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، میں نے آپ کی توہین کی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے نہ ماریں، نہ میرے بچوں کو، نہ میرے قبیلے کو. تو جناب مالک جو ہے انہوں نے فرمایا کہ اے شخص، میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دی جب تم نے جسارت کی تھی، توہین کی تھی، میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا. اور اب میں یہ مسجد میں آیا ہوں اور میں نے یہ جو 2 رکعت نفل پڑھے ہیں اس لیے پڑھے ہیں کہ خدا تجھے ہدایت دے. میں نے اپنے غصے کو اسی وقت کنٹرول میں کر لیا تھا. اور ہمارا غصہ ذاتی نہیں ہوتا، ہمارا غصہ اپنے رب کے لیے یہ اور یا اپنے رب کے ولی کی خدمت کے لیے ہوتا ہے. تو اس سے بہت بڑا ہمیں درس ملتا ہے کہ وہ لوگ جن پر اخلاقی کام ہوا ہوتا ہے وہ ان کی کیا شکل ہے، کیا حیثیت ہے، ان کا کیا مقام ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نفس مطمئنہ جو ہے وہ اس وقت انسان پر اطلاق کرتا ہے
اس وقت انسان کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے جب اس کی قوت عقل جو ہے وہ اس کی باقی تمام قوتوں پر غالب آ جائے. لیکن اگر اس کی قوت عقل جو ہے وہ غالب نہ آئے اور شکست کھا جائے. کس سے شکست کھا جائے؟ قوت غضب سے یا قوت شہوت سے. لیکن بعد میں پھر یہ قوت عقل جو ہے وہ بیدار ہو تو اس وقت وہ نفس لوامہ ہے، یعنی اپنی ملامت کرے گا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ خطا ہو گئی، میں نے فلاں کو غضب میں آ کے نقصان پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اس نے ایک بات کہی تھی لیکن میں نے انتقام سخت لیا، اس سے نہیں کرنا چاہیے تھا. یا قوت شہوت سے جب ہم شکست کھاتے ہیں تو بعد میں ضمیر بیدار ہوتا ہے، ہمیں ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، تو جانتا تھا، سمجھدار تھا، تیرے پاس علم تھا، تیرے پاس حلال چیزوں سے استفادے کی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمات، یہ طاقت، یہ استعداد دی تھی. تو نے دوسروں کے مال پر، دوسروں کی ناموس کی طرف تجاوز کیوں کیا؟ اپنی آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے. تو یہ جو ملامت والی حالت ہے یہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. انسان کا ضمیر بیدار ہے. تو اس وقت جب انسان میں یہ حالت ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اور ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قوت عقل بالکل شکست کھا چکی ہوتی ہے، بالکل مغلوب ہو چکی ہوتی ہے قوت غضب یا قوت شہوت سے یا اس قوت وہمیہ سے. پھر وہاں ضمیر بھی باقی نہیں رہتا، وجدان بھی باقی نہیں ہوتا. اس وقت نفس امارہ بالسوء کی حکومت ہوتی ہے انسان کے بدن پر. یہ بدکار، برا، ظالم. اگر قوت غضب اس پر ہو تو یہ ظالم ہے، قوت شہوت اس پر غالب آ جائے تو یہ ظالم ہے، بدکار ہے، برا ہے. پھر یہ شیطان کا موتی ہے، پھر یہ پروردگار کا عبد نہیں ہے، پھر اس کے ولی کا موتی نہیں ہے، پھر یہ مکمل طور پر ابلیسی قوتوں اور شیاطین کا موتی ہے. اور ایک درندہ مزاج انسان ہے کہ جس کا کام لوگوں پر حملہ، لوگوں کے اموال پر، لوگوں کی ناموس پر، لوگوں کی توہین کرنا، لوگوں میں فتنے ڈالنا. اس طرح کے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر نفس امارہ بالسوء کا اطلاق ہوا. انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے اندر قوت عاقلہ کو باقی قوتوں پر کامیاب کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم نفس مطمئنہ بنیں. اور پروردگار ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑے، کیونکہ ہمیں اگر ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو ہم شکست کھا جائیں گے، یہی ہمارا بالسوء والی حالت ہو جائے گی. بلکہ ہمیشہ خدا کی توفیقات شامل حال ہوں اور اس کے ولی کی نظر کرم شامل حال ہو، اور اس کا ولی ہمیشہ ہمیں تھامے رکھے، ہمارا پشپنا ہو اور ہماری تربیت کرے، جس طرح مالک، ابو ذر، کمبر، میسم، جس طرح ان کی تربیت ان کے ولی نے کی. کاش ہمارے اندر بھی یہ شائستگی ہو، یہ صلاحیت ہو کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام حجت خدا کے لیے بھی میسم و مالک جیسی ہستیاں بنیں کہ جن کا وہ انتظار بھی کر رہے ہیں. لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو پہچانیں اور کوشش کریں. یہ میدان جنگ ہے نا، کوشش کریں اپنی قوت عقل کو غلبہ دیں باقی قوتوں پر. اس کے لیے بے پناہ مطالعے کی ضرورت ہے. اس میں علماء اخلاق کے جو دروس ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں محمد و آل محمد کے فرامین ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں قرآن کی تلاوت ہے، اس میں نہج بلاغہ کی تلاوت ہے. اس میں ٹائم دینا پڑے گا، ٹائم صرف کرنا پڑے گا. پھر قوت عاقلہ جو ہے وہ قوی ہوگی اور باقی قوتوں پر غلبہ پیدا کرے گی. لیکن ساتھ ساتھ کچھ غلط چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا.
جو چیزیں ہمارے اندر غضب اور شہوت کو بڑھاتی ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ موبائل میں ہیں، ٹیبلٹ میں ہیں، کتابوں میں ہیں، ماحول میں ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس کے مد مقابل ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی جو ہمارے اندر قوت عقلہ کو بڑھائیں گی۔ پھر ہم نفس مطمئنہ کی راہ میں قدم بڑھائیں گے اور اس مقام تک انشاءاللہ پہنچیں گے، اور اللہ ہم سب کو پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔